اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں مس نگین علی جماعت شیشم کی اردو کے سبق مقدس شہزادیاں رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیکچر نمبر 6 کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ہم آپ کی اردو کی کتاب کے سبق مقدس شہزادیاں رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بلند خوانی کریں گے۔ سبق کو پڑھنے سے جو مقاصد ہم آج حاصل کر سکیں گے وہ کچھ یہ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پاک صاحبزادیوں کے بارے میں جان سکیں گے۔ سبق کی درست تلفظ کے ساتھ بلند خوانی اور مفہوم سمجھیں گے۔ نئے اور مشکل الفاظ کے معنی سیکھیں گے۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے ہم سبق کے نئے الفاظ کے معنی سیکھیں گے۔ پہلا لفظ ہے عقل و فہم، جس کے معنی ہے سوجھ بوجھ، دانش مندی۔ دوسرا لفظ ہے مصائب، جس کے معنی ہے دکھ، مشکلات، تکلیفیں۔ تیسرا لفظ ہے صبر و تحمل، جس کے معنی ہے برداشت۔ چوتھا لفظ ہے وصال فرمانا، جس کے معنی ہے انتقال کرنا۔ پانچواں لفظ ہے غمگین، جس کے معنی ہے دکھ، اداس۔ تو پیارے بچوں، اب ہم بڑھتے ہیں سبق کی بلند خوانی کی جانب۔ تو بچوں، سبق کا عنوان ہے مقدس شہزادیاں رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ مقدس کے معنی پاک کے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی 4 صاحبزادیوں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نیک سیرت اور پاکیزہ اخلاق ہونے کی وجہ سے مقدس شہزادیاں کہا گیا، جنہوں نے اسلام کے مطابق سادہ زندگی گزاری۔ ٹھیک ہے بیٹا، سبق کا نام آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اس کی ڈیٹیل بھی۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں سبق کے تعارف کی جانب۔ پیارے بچوں، آپ نے بہت سے شہزادوں اور شہزادیوں کی کہانیاں پڑھی اور سنی ہوں گی۔ آئیے آج پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاک صاحبزادیوں کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ سبق کا مکمل فہم کے ساتھ خاموشی سے ہم آپ سنیں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جن 4 صاحبزادیوں کا ذکر ہم کرنے جا رہے ہیں، آج کے دن آپ کے لیکچر میں ہم سبق کا پہلا حصہ پڑھیں گے، جس میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر ہے۔ ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی تھیں۔ صاحبزادی یعنی بیٹی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے 5 سال بعد پیدا ہوئیں۔ شکل و صورت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد ماجد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی حد تک ملتی جلتی تھیں۔ اعلان نبوت کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 10 برس تھی۔ خواتین میں سب سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ نے اسلام قبول کیا۔ ان کے فوراً بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام قبول فرما لیا۔ آپ بچپن سے ہی گھر کے کام کاج میں اپنی والدہ کا ہاتھ بٹاتی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھیل کود سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ نیک سیرت اور پاکیزہ اخلاق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے والدین سے ورثے میں ملے تھے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عقل و فہم کی دولت سے بھی نوازا تھا۔ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان سے بہت محبت فرماتے تھے۔ تو بیٹا یہاں پہ اس پیراگراف میں یہ ہے کہ جو ہے حضرت زینب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی اور بڑی بیٹی تھی نا، اور آپ جو ہے نا خدیجۃ الکبریٰ آپ کی والدہ کا نام تھا، جو آپ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے 5 سال بعد آپ یہ پیدا ہوئیں۔ شکل و صورت میں آپ اپنے والد صاحب یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتی تھیں۔ ان کا چہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا جلتا تھا۔
اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی ہونے کا اعلان کیا، نبوت کا اعلان کیا کہ وہ رسول ہیں، نبی ہیں، تو آپ کی عمر جو ہے 10 سال کی تھی۔ پھر آپ کی والدہ جو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ اسلام انہوں نے سب سے پہلے قبول فرمایا تھا، اور جسے اگر یہ کہا جائے کہ مسلمانوں میں پہلی جو اسلامی عورت تھیں جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ خدیجہ الکبریٰ تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لائیں، اور ان کے فوراً بعد ہی یہ جو آپ کی جو بیٹی تھی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی ایمان لے آئی تھیں، ٹھیک ہے نا۔ اور آپ کام کاج میں اپنی والدہ کا ہاتھ بٹاتی تھی، مطلب کچھ بچے ہوتے ہیں جو لاپرواہ ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں ایسے کہ اپنی والدین کا خیال رکھتے ہیں، تو یہ ان بچوں میں سے تھیں جو اپنی والدہ کے تمام کاموں میں آپ ہاتھ بٹاتی تھیں، ان کی ہیلپ کرتی تھیں، اور آپ کو کھیل کود میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اور آپ اتنی نیک سیرت اور پاکیزہ اخلاق والی تھیں۔ آپ کو والدین سے یہ ورثے میں ملا تھا، کیونکہ والد محترم پوری دنیا کے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں، اور بی بی خدیجہ الکبریٰ کی بھی کیا شان ہے ماشاءاللہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا ہو اس عورت کی کیا شان ہوگی نا۔ تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں، بیوی تھیں، اور ان کی جو بیٹی ہوں گی تو سوچیں وہ کیسی ہوں گی نا، صاحبزادی کیسی ہوں گی، وہ واقعی شہزادی ہوں گی نا۔ تو اس طرح سے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر جو والدین سے ورثے میں جو ملا تو ملا، بھئی والدین اتنے نیک اور شفیق اور اتنے اچھے اخلاق والے تھے تو وہ بھی ایسی تھیں، اور جو ہے عقل فہم مانے سوجھ بوجھ، سمجھدار، دانش مند تھیں، مطلب سمجھدار تھیں، جو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ نے بھی ان کو ایک تحفہ نوازا کہ وہ عقل و فہم والی تھیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ ٹھیک ہے بیٹا، آگے بڑھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹا فرماتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ حدیث ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بھی ایک حدیث ہے جو میں پڑھنے جا رہی ہوں۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری بیٹیوں میں سب سے پیاری بیٹی ہے، جو میری محبت میں کافروں کے ہاتھوں سب سے زیادہ ستائی گئی۔ دیکھیں تو یہ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی ایک واحد یہ ہے کہ جس کو کافروں نے بہت زیادہ ستایا۔ ظاہر ہے جب آپ نے اسلام قبول کیا تو یہ بچی آپ کے ساتھ ہی تھی، تو جیسے ہی حضور پاک کو کافروں نے ستایا، اسی طرح آپ کی بیٹی کو بھی انتہا کا پریشان کیا اور آپ ستائی گئی۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حالہ کے صاحبزادے حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی خاطر بہت سی قربانیاں دیں اور مصائب کو صبر و تحمل سے برداشت کیا۔ مصائب یعنی دکھ، مشکلات، تکلیفیں، ٹھیک ہے نا بیٹا، برداشت کی، اور صبر و تحمل یعنی برداشت کیا، یہ مطلب ہے اس کا، کیا آپ نے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے اپنے والد محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے مدینہ روانہ ہونے لگیں تو ایک دشمن اسلام حبار نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتھر کھینچ کے مارا، جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہو گئیں اور بیمار رہنے لگیں۔ 8 ہجری میں 31 برس کی عمر میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصال فرمایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر بے حد غمگین تھے۔ آپ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ تو بیٹا یہاں پہ جو ہے یہ اس کا میں اس طرح سے بتاؤں گی کہ آپ کی جو ہے شادی جو ہوئی نا خدیجہ الکبریٰ کی بہن جو تھی حالہ، آپ کی جیسے والدہ جو ہے خدیجہ الکبریٰ ہیں، تو ان کی جو بہن تھی نا، ان کی بہن کا نام تھا حالہ، تو ان کی جو صاحبزادے تھے یعنی بیٹے جو تھے حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے آپ کی شادی ہوئی حضرت زینب کی۔ ٹھیک ہے نا، یہ سوالات آپ کو ذہن میں ہونے چاہیے بیٹا، یہ آپ کے آگے کام آئیں گے۔
ٹھیک ہے، یہ اسلامک ہسٹری اس کا پتہ ہونا چاہیے آپ کو۔ تو حضرت زینب جو ہیں ان نے اسلام کی خاطر بہت سی قربانیاں دیں اور مصائب یعنی دکھ، مشکلات، تکلیفیں اور ساری قصے صبر و تحمل سے برداشت کی۔ اور آپ کو کہ مکہ جب آپ اپنے والد محترم سے ملنے کے لیے مدینہ روانہ ہونے لگی، جب آپ جانے لگی، گھر سے نکلی، تو کیا ہوا کہ ایک اسلام کے جو دشمن ہیں ان میں ایک جو تھا عبار، اس نے آپ کو پتھر کھینچ کے مارا نا بہت زور سے۔ سوچیں کتنا تکلیف دہ تھا وہ منظر کہ آپ کو اتنا برے طریقے سے ایک اسلام کے دشمن نے ایک عورت کا، آج کتنا تقدس ہے، ہم لوگ کہیں عورت آتی ہے تو ہم بسوں میں اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، آدمی ان کو بٹھا دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں، بازاروں میں ہم جاتے تو ہمیں سیٹ خالی کر دی جاتی ہے۔ اور جو پورے جہان کی جو شہزادی ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سی شہزادی ہے، اور ہماری بھی وہ شہزادی اتنی پیاری، اور ان کے ساتھ دیکھیں کتنے تکلیف دہ عمل ہوا کہ وہ گھر سے نکلی اور کھینچ کے پتھر مارا گیا۔ کتنی تکلیفیں لے کر یہ اسلام ہم نے حاصل کیا ہے، ہمیں حضور پاک کی تمام پوری فیملی جو تھی انہوں نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں صحابہ کرام نے۔ تو ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ اس طرح سے جو بھی معاملات ہیں ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے، ان کی جو بیٹیاں جو صاحبزادیاں تھیں، شہزادیاں، ان کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے، اسلام کی خاطر ہر چیز کرنی چاہیے جو ہمارے نبی نے ہمیں سکھائی، جو ہمیں درس دیے، ٹھیک ہے نا بیٹا۔ تو انہیں کھینچ کے پتھر مارا اور آپ شدید زخمی ہو گئیں اور بیمار رہنے لگیں۔ اور پہلے کے دوروں میں تو کوئی اتنے ہسپتال وغیرہ بھی نہیں ہوتے تھے، اتنی میڈیسن بھی نہیں ہوتی تھی کہ جلدی سے کوئی اس طرح کے، آج کل چوٹ لگتی ہے تو اینٹی بائیوٹک دے دی جاتی ہے تو ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن وہ زخم ان کا بہت زیادہ خراب ہوا اور اسی کی وجہ سے آپ 8 ہجری کو دنیا سے، مطلب 31 برس کی عمر میں، کتنی چھوٹی عمر تھی، 31 عمر میں آپ انتقال فرما گئی۔ اور پھر آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر بہت غمگین، مانے دکھی تھے، اداس تھے۔ ظاہر میری ان کی پیاری بیٹی، پہلی بیٹی سے تو ویسے ہی پہلی اولاد سے کتنا پیار ہوتا ہے انسان کو، تو وہ ان کی اتنا غمگین ہوئے اور اداس ہوئے۔ اور ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھوں کو پڑھنا چاہیے کہ ہمارے نبی کی زندگی میں کتنے دکھ ہیں۔ 31 سال کوئی بہت بڑی عمر نہیں ہوتی بیٹا، اتنی کم عمری میں آپ دنیا سے پردہ فرما گئی۔ اور آپ کا جو نماز جنازہ جو ہے وہ کس نے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ آپ کا پڑھایا۔ آپ کو یہ سوال بھی آنا چاہیے، آپ کو پتہ ہو، کوئی پوچھ لے تو کہ بھئی کس نے پڑھایا، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا تھا۔ اور آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا، ٹھیک ہے۔ جنت البقیع مدینے میں ہے، قبرستان ہے جس کا نام جنت البقیع ہے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے، مسجد نبوی کے سامنے ہے، جس میں کافی صحابہ کرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت جو ہے وہ وہاں پہ مدفون ہیں، ٹھیک ہے نا بیٹا۔ یہ آپ کے سبق کا پہلا حصہ میں نے آپ کو آج پڑھایا ہے۔ امید ہے آپ کو حضرت زینب کے بارے میں معلومات حاصل ہو گئی ہوں گی۔ بقایا جو سبق ہے آپ کا وہ اگلے لیکچر میں آپ کو بتاؤں گی میں۔ تو پیارے بچوں، آج ہم نے سبق مقدس شہزادیاں رضی اللہ تعالیٰ عنہا سبق کے پہلے حصے کی بلند خوانی اور اس کا مفہوم، سبق میں موجود نئے الفاظ کے معنی سمجھے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اب ہم آتے ہیں املا کے الفاظ کی جانب، جو آپ کو گھر پہ جس کو لکھ کر پریکٹس کرنی ہے اور ذہن نشین کرنا ہے۔ تو آپ کا املا کا پہلا الفاظ ہے مقدس شہزادیاں ام المومنین، اور چوتھا لفظ ہے ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور پانچواں لفظ ہے صاحبزادیوں، چھٹا لفظ ہے اعلان نبوت، ساتواں لفظ ہے والدہ ماجدہ، اور آٹھواں لفظ ہے فوراً، نواں لفظ ہے عقل و فہم، 10واں لفظ ہے صبر و تحمل، اور 11واں لفظ ہے ابو العاص، ٹھیک ہے نا بیٹا، العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ لگائیے گا۔ تو بیٹا یہ آپ کے املا کے الفاظ ہیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں آگے۔ تو پیارے بچوں، آپ کا گھر کا کام ہے جو آپ نے گھر پہ جو کرنا ہے وہ بھی سن لیجئے۔ آپ کا گھر کا کام ہے، آپ نے مقدس شہزادیاں رضی اللہ تعالیٰ عنہا سبق کے پہلے حصے کی بلند خوانی کرنی ہے، سبق کے الفاظ کے معنی اچھی طرح ذہن نشین کرنے ہیں اور رف کاپی پہ مجھے لکھ کر دکھانے ہیں،
اور دیے گئے املا کے الفاظ رف کاپی پر لکھ کر تمام مشکل الفاظ جن کی آپ کو ابھی رہنمائی فرمائی گئی ہے ذہن نشین کرنے ہیں اور مجھے لکھ کے بھی دکھانے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ بڑے انتہائی خوش خط کے انداز میں آپ لکھیں گے. ایک اسکیل کا چوڑائی کا حاشیہ بھی آپ نے کھینچنا ہے اور تاریخ اور دن بھی لکھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اوور رائٹنگ آپ نے نہیں کرنی. تو پیارے بچوں، اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں باقی کے سبق کی بلند خوانی اور مفہوم کی رہنمائی کے ساتھ حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.